بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ناظرین سنتے ہیں کہانی۔ میں نے اپنی منگیتر کے مشورے پر ایک بہت ہی امیر بیوہ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ اب وہ مجھ پر زور ڈال رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ جلد از جلد شادی کر لوں، مگر اب میری منگیتر اقرا بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میرے آگے ہاتھ جوڑتی، کبھی میرے پاؤں پڑتی کہ میں افشا کے ساتھ شادی نہ کروں۔ میری منگیتر اقرا نے جب افشا کے حسن کو دیکھا تو وہ ڈر کر ہی رہ گئی کہ کہیں میں سچ میں اس سے محبت نہ کر بیٹھوں۔ میں نے بارہا اس کو یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں فقط اسی کو چاہتا رہوں گا۔ اقرا نے مجھ سے کئی قسمیں لیں، کئی وعدے لیے کہ میں اسی کا ہی رہوں گا، تب کہیں جا کر وہ اس شادی پر رضامند ہوئی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں افشا کے حسن سے بالکل بھی مرعوب نہیں تھا اور نہ ہی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں تو چاہتا تھا کہ میری اقرا کے ساتھ ہی شادی ہو، لیکن میں نے اتنا لمبا ڈرامہ جو رچایا تھا وہ بنا کسی منافع کے ختم تو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دراصل میں اور اقرا بہت زیادہ غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے اور ہم چاہتے تھے کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں۔ اقرا کے بہت سے شوق تھے جو میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے پورا کرنا چاہتا تھا۔ میری تنخواہ زیادہ نہیں تھی، اس قلیل سی تنخواہ میں اقرا کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے میں نے افشا کے ساتھ شادی کر کے اس کی ساری دولت ہتھیانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اقرا کی مخالفت کے باوجود افشا سے شادی کر لی تھی۔ میں نے اسے پیار کے جھانسے میں لے کر اس کی ساری جائیداد ہتھیانے کی کوشش کی تھی۔ وہ مجھ سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ میری خوشی کی خاطر کسی حد تک جانے کے لیے بھی تیار تھی۔ میں اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ اقرا میری زندگی میں نہ ہوتی تو افشا کا مل جانا کسی غنیمت سے کم نہیں تھا، مگر میری آنکھوں پر تو اقرا کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں اقرا کو دیوانوں کی طرح چاہتا تھا۔ افشا کی جگہ اپنی تصور کی آنکھ سے اقرا کو اس کے گھر میں چلتے پھرتے دیکھتا تھا۔ سارا دن افشا سے نظر بچا بچا کر اسے فون کیا کرتا تھا۔ ایک دو بار افشا کو مجھ پر شک بھی ہو گیا۔ وہ بولی، سارا دن آپ کس سے بات کرتے رہتے ہیں؟ میں نے اپنی سمجھداری سے افشا کی بات پلٹا دی تھی۔ میں بولا، میں نیا بزنس شروع کرنے چاہ رہا ہوں، تو بزنس کے سلسلے میں ادھر ادھر سے بات کرتا رہتا ہوں، مگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ کاروبار شروع کر سکوں، میں نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا تھا۔ افشا نے میری بات سن کر اپنی جائیداد میرے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی تھی۔ ایک دن اقرا کا فون آیا۔ وہ بولی، جنید، افشا نے اپنی ساری دولت جائیداد تمہارے نام لگا کر اپنی محبت کا ثبوت دے دیا ہے۔ اب تم یہ ساری جائیداد دولت میرے نام کر کر اپنی محبت کا ثبوت دو، ورنہ مجھے تم پر اعتبار نہیں رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دل افشا کے ساتھ لگ گیا ہے۔ میں نے اپنی وہ ساری جائیداد اپنی منگیتر کے نام لگا دی تھی۔ اقرا بے انتہا خوش ہو گئی تھی اور ہم نے چھپ کر نکاح کا ارادہ کر لیا تھا۔ کل شام ہم کورٹ میرج کرنے والے تھے۔ میں کورٹ پہنچا تو وہاں اقرا موجود نہیں تھی۔ میں نے 3 گھنٹے اس کا انتظار کیا، مگر وہ نہ آئی۔ میں شدید خوفزدہ تھا کہ اقرا کسی حادثے کا شکار تو نہیں ہو گئی۔ میں نے اس کا نمبر ملایا، مگر ہر بار اس کا نمبر بند آ رہا تھا۔ میں ادھر ادھر اس کے سب جاننے والوں کو فون کر رہا تھا، مگر کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ آخر تھک ہار کر میں نے اس کے محلے میں جانے کا ارادہ کیا۔ میں جب پرانے محلے پہنچا تو ایسی خبر سننے کو ملی کہ میرا غم سے دل ہی پھٹ گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ آج تو اقرا کی شادی تھی، وہ ملک سے باہر چلی گئی ہے۔ میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ میرا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اقرا میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ اقرا کی والدہ نے ایک خط مجھے تھمایا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا کہ تم خود کو بہت ماہر منصوبہ ساز سمجھتے تھے نا، میں نے تمہیں بھی مات دے دی۔ تم میری محبت میں پاگل ہو کر شادی کر کے بھی خالی ہاتھ رہ گئے اور مجھے سب کچھ مل گیا۔ میں نے تم سے ساری جائیداد دولت بھی لی اور اپنی محبت سے شادی بھی کر لی۔ میں یہ بات پڑھ کر کانپنے لگا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اقرا میرے ساتھ یہ سب کر سکتی ہے۔ مجھے افشا کا خیال آیا کہ وہ کتنی اچھی ہے، مگر میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ شاید اسی دھوکے کی سزا مجھے ملی ہے۔ میں پریشان تھا کہ اس کو کیا شکل دکھاؤں گا۔ گھر گیا تو افشا بڑی اداس سی لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اشارہ کیا تو کمرے سے پولیس نکل آئی۔ افشا بولی، جنید، میں تمہاری اصلیت سے واقف ہو چکی ہوں۔ تم نے دھوکہ دہی سے میری تمام دولت ہتھیار لی ہے، اب تم جیل میں چکی پیسو گے۔ میں زاروں قطار رونے لگا تھا۔ میں بولا، افشا، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے بس ایک موقع دے دو۔ افشا نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ لالچ کے اس کھیل میں آج خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ میں نے جو گھڑا افشا کے لیے کھودا تھا میں اس میں خود گرا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے۔ آپ جو دھوکہ دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں وہ زندگی میں دھوکہ آپ کو ضرور ملتا ہے۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔